بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 51 پارہ نمبر 6 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ یہ آیت کریمہ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور مشہور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ میرا بڑا اچھا تعلق ہے یہودیوں کے ساتھ، اور ان میں جو شان و شوکت والے ہیں ان کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن اب میرا ان سے تعلق ختم ہو چکا ہے، میرے دل میں جو ان کی محبت تھی، جو ہمدردی تھی، وہ ختم ہو چکی ہے، اب میرے دل میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جب عبداللہ بن ابی نے سنا تو اس نے کہا، میں تو یہود و نصارہ سے اپنا تعلق ختم نہیں کر سکتا، یہود و نصارہ کے ساتھ تو میرا تعلق اسی طرح برقرار رہے گا، میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی ہوگی، تاکہ کل کو اگر مسلمان مغلوب ہو جائیں، یہ غالب آ جائیں تو یہ مجھے نقصان نہ پہنچا سکیں، میری تو پہلے سے ان کے ساتھ تاکہ دوستی قائم اور برقرار رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام عبادہ بن صامت اب نہیں کر سکتا، اور فوراً یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، اور جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ آپ دیکھیے یہود و نصارہ یہ کبھی بھی مسلمانوں سے راضی نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ یہودیت جو ہے اس کے خون میں شامل ہے، مسلمان کے خلاف سازشیں کرنا، مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، مسلمانوں پر جہاں موقع ملے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا، مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرنا، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ ناپاک سازشیں اور منصوبے بناتے رہنا، یہ یہودیت کا مشن ہے اور ان کے خون میں یہ شامل ہے، یہ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہود و نصارہ ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکتے، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کا دین قبول کر لو، ان سے آپ لاکھ ہمدردی کا اظہار کریں، اخوت و بھائی چارہ قائم کرنے کی کوشش کریں، ناپاک کوشش، تو پھر بھی یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، یہ ایک ہی صورت میں مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں جب مسلمان اپنے دین سے پھر کر یہودیت مذہب قبول کر لیں، تب یہ ان کے خیر خواہ بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس وقت متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، یہ کس بات کی مسلمانیت ہے؟ یاد رکھیے عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ میں یہودیوں سے اس لیے میں نے تعلق رکھا ہوا ہے کہ جب کبھی کہیں یہ غالب آ جائیں تو یہ میری مدد کر سکیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ یہ چلا یہ منافقانہ طرز ہے یہودیت کے ساتھ اخوت و بھائی چارے کی فضا کو قائم کرنا، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ کیا یہ متحدہ عرب امارات یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ انہوں نے فلسطین پر کس قدر ظلم و ستم کیا اور آئے روز کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس بچے کی آواز پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں گونج نہیں رہی کہ جس نے دنیا سے جاتے ہوئے، شہید ہوتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ میں مسلمانوں کی خاموشی اللہ کو جا کر کے بتاؤں گا؟ جو متحدہ عرب امارات نے
اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، انہوں نے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کرنے میں یہودیت کی مدد کی ہے، اور اسی طرح متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر کے انتہائی افسوسناک جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، مسلمانوں کی تعلیمات نہیں۔ اسرائیل اسلام کا کل بھی دشمن تھا، آج بھی دشمن ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے یہ دشمن رہے گا۔ تو اس وقت ہمارے ملک پاکستان کو یہ چاہیے کہ ہمارے جو سربراہان ہیں وہ ان کو کہیں کہ بھائی فیصلے کی نظر ثانی کرو، فیصلے کی نظر ثانی کرنے تک ان سے تعلقات کو ختم کیا جائے۔ ہم جب سے دور ہوئے، مسلمان جب سے اسلام سے دور ہوئے، اپنے دین اور اپنے مذہب سے دور ہوئے، انہوں نے آپس میں دشمنیاں ڈالی، تفرقہ ڈالا، آپس میں دست و گریباں ہوئے، اور یہ شاید سمجھ بیٹھے کہ دشمن غیر مسلم اور یہ یہود و نصارہ ہمارے خیر خواہ ہیں، تو بس یہی تباہی ان کا مقدر بنی، جس کے بارے میں ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم تارک قرآن ہوئے، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب سے قرآن سے رشتہ و ناتا امت مسلمہ توڑتی چلی گئی، تب سے یہ پستی میں ہی دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہودیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔